السلام علیکم دوستو، میں ایک دیہاتی گھرانے میں پیدا ہوا۔ مذہب کے بارے میں میری معلومات گاؤں کے مولانا کی معلومات تک محدود تھی۔ ان کی کل قابلیت یہ تھی کہ وہ پہلے والے مولانا صاحب کے بیٹے تھے، جن کی وفات کے بعد وہ خود بخود تعینات ہو گئے۔ محرم کے قریب آتے ہی مختلف قسم کی باتیں سننے کو ملتی۔ ان کا مقصد شاید خوف پیدا کرنا تھا۔ یہ بتایا جاتا کہ شیعہ محرم میں جلوس نکالتے ہیں اور سنی بچوں کو اغوا کر کے ان کا خون نیاز میں ڈال دیتے ہیں۔ دلی طور پر میں شیعوں سے خوفزدہ ہو گیا اور دل ہی دل میں یہ سوچا کرتا کہ کیسے ظالم لوگ ہیں۔ ایک دن ایک پکے نمازی نے کہا کہ اہل تشیع بڑے عجیب ہیں، وہ کھانے کی کوئی چیز ہمیں دیتے ہیں تو اس میں تھوک ڈال دیتے ہیں۔ ہمیشہ سچ بولنے والے اور نماز کی پہلی صف میں کھڑے ہونے والے اس بزرگ کی بات پر سوال اٹھانا تو خود پر سوال اٹھانے جیسا تھا، تو ان سے میری نفرت کئی سو گنا بڑھ گئی۔ ہائی اسکول میں داخل ہوا تو میرے ایک اسکول نے محرم کے قریب آتے ہی نہایت رازداری سے پوچھا، تمہیں پتا ہے کہ شام غریبہ کیا ہوتی ہے؟ مجھے سرے سے کچھ معلوم نہ تھا۔ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں کیا ہوتا ہے، آپ بتا دیں۔ اس دوست نے کہا کہ ہمارے مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ شام غریبہ میں شیعہ مرد و عورت ایک ہال میں جمع ہوتے ہیں اور سب لائٹیں بجھا دی جاتی ہیں۔ میٹرک کے بعد کالج میں داخل ہوا تو پتہ چلا کہ ہمارے ایک ہم جماعت کا تعلق اہل تشیع سے ہے۔ پہلے تو تجسس سے اسے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا تو وہ نارمل انسان ہی لگا۔ کچھ عرصے بعد ہم تین دوست بیٹھے تھے کہ وہ لڑکا بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور سارے حملے ایک ہی بار شروع کر دیے۔ تم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا، تم نیاز میں خون ملاتے ہو، تم جب ہمیں کھانے کی چیز دیتے ہو تو اس میں تھوک ڈال دیتے ہو۔ یہ سب کچھ بول چکا تو اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، مگر اس نے فقط اتنا کہا کہ یہ ساری باتیں ہی غلط ہیں اور اٹھ کر چلا گیا۔ میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ تم نے زیادتی کی ہے، اس نے کوئی مذہبی بات نہیں کی تھی۔ جب میں نے سوچا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے اس کے پورے خاندان پر تہمت لگائی اور وہ بیچارہ خاموشی سے چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا، اس سے واجبی سا تعلق بن گیا۔ محرم کے ایام شروع ہوئے تو ایک دن اس نے مجھ سے کہا، کیا آپ حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ شام غریبہ میں کیا ہوتا ہے؟ تحقیق کے لیے آ جاؤ، اگر تمہاری بات سچی ہوئی تو میں بھی واپس لوٹ جاؤں گا۔ مرتا کیا نہ کرتا، اب فرار کی کوئی صورت نہ تھی، لہذا میں نے حامی بھر لی۔ طے یہ ہوا کہ ہم 10ویں محرم کو مغرب کے وقت ان کے گھر پہنچیں گے، جہاں سے امام بارگاہ جائیں گے۔ حسب وعدہ جب ہم ان کے گھر پہنچے تو دیکھا سب نے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت تھکے ہوئے ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ 10 دنوں سے مجالس چل رہی ہیں، ساتھ جلوس بھی تھے۔ رات کا جلوس دیر سے ختم ہوا اور صبح پھر سے 10ویں محرم کا جلوس تھا، اس لیے پورا دن اس میں شریک رہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو میرے دوست کے والد کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی۔ میرا دوست کھانا لے کر آیا اور بتایا کہ 10 محرم کی وجہ سے کھانا نہیں پکایا، یہ نیاز ہے، اسی پر گزارا کر لیں۔ میں نے جیسے ہی نیاز کا نام سنا میرے ذہن میں سب منفی باتیں آ گئیں۔ میرے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ ایک ایسا کھانا کھاؤں، لیکن اس جملے نے میری مشکل آسان کر دی کہ یہ لنگر پڑوس کی اہل سنت فیملی نے بھیجا ہے۔ پھر بھی بڑی مشکل سے ایک روٹی ہی کھا سکا، لیکن اس دوست کے والد کے مہذب رویے اور دیگر افراد خانہ کے حسن سلوک نے مجھے تھوڑا سا شک میں ڈال دیا۔ غرض 9 بجے کے قریب ہمیں کہا گیا کہ امام بارگاہ چلتے ہیں، شام غریبہ وہیں ہوگی۔ میرے ذہن میں وہ ساری باتیں ایک ایک کر کے آنے لگی جو شام غریبہ کے حوالے سے مسجد کے مولوی سے لے کر عام دوست سے سنی ہوئی تھی۔ سوچ رہا تھا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ انہی سوچوں میں گم ہم امام بارگاہ والی گلی میں پہنچ گئے۔ وہاں بچے، بوڑھے، جوان اور خواتین سیاہ کپڑوں میں ملبوس امام بارگاہ میں داخل ہو رہی تھی۔ ہم مرکزی دروازے سے داخل ہوئے، جبکہ خواتین الگ دروازے سے امام بارگاہ میں داخل ہوئیں اور دوسری منزل پر پہنچ گئیں۔ دوسری منزل کچھ اس طرح سے تھی کہ وہاں لوہے کی باریک جالی لگی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر اداسی ہے، ہر شخص ایسا لگتا ہے جیسے بہت تھکا ہو۔ انہی خیالات میں گم تھا کہ امام بارگاہ کی بتیاں بجھائی جانے لگی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ امام بارگاہ کے بڑے ہال میں صرف ایک بتی اسٹیج پر جل رہی تھی۔ اس دوران ایک ذاکر نمودار ہوئے جن کے کپڑے سیاہ تھے، ہلکی ہلکی داڑھی تھی، گربان کھلے تھے اور کفیں چڑھا رکھی تھی۔ انہوں نے مائک پر آتے ہی با آواز بلند پڑا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ،
یہ پڑھنا تھا کہ حال میں کہرام مچ گیا، گویا یہ لوگ پہلے سے تیار بیٹھے تھے۔ انہوں نے اس جملے کو 3 بار دہرایا، ہر بار کے ساتھ گریہ کی آواز بلند ہو جاتی۔ اس صورتحال کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ میں نے حیرت سے دیکھنے لگا، ابھی ذاکر نے کچھ کہا ہی نہیں اور اس قدر رو رہے ہیں، مگر پھر خود کو کوسنے لگا کہ عجیب ہوں، جوان اور بزرگ تو اپنی جگہ، بچوں کے آنسو ان کے گال گیلے کر رہے تھے۔ اب ذاکر نے بولنا شروع کیا، لوگوں، تمہارے نبی کا نواسہ شہید کر دیا گیا۔ نبی زادیاں اب دشمن کے نرغے میں ہیں، انہیں قید کیا جا چکا ہے۔ ہر جملہ میرے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو رہا تھا اور شور و گریہ مجھے کھینچ رہا تھا۔ اب خواتین کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ ذاکر کہہ رہا تھا، آج صبح ماؤں کے پاس بیٹے تھے، اب شام غریبہ ہیں، اب بیٹے نہیں رہے۔ ذاکر پڑھتا رہا اور مجھے پتہ نہیں چلا کہ کب میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، کب ہچکیاں بندھی اور کب آواز بلند ہوئی۔ شام غریبہ ختم ہو چکی تھی اور میں خود کو قافلہ حسینی کا شریک سمجھ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری فکر بھی شام غریبہ تھی۔ میرے دماغ میں بڑے مقدس بت ٹوٹ چکے تھے جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جو پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے۔ ان لوگوں نے کیا ستم ڈھائے تھے، میرے نبی کے خاندان کے لیے رونے والوں کے بارے میں اس قدر تہمتیں۔ سچ پوچھیں تو میرا ذہن ان کی بتائی ہوئی ہر بات کو مشکوک سمجھ رہا تھا۔ اتنے میں میرا شیعہ دوست آ گیا اور روتے ہوئے میرے گلے لگ گیا اور کہا، یہ ہوتی ہے شام غریباں، یعنی غریبوں کی شام۔ خاندان مصطفیٰ کے کٹ جانے کے بعد ان کے خاندان کی بے کسی کی شام، خاندان پیغمبر کے صحرا میں بے یار و مددگار ہو جانے کی شام، ایسی شام جس پر اہل ایمان کی آنکھیں پانی اور دل خون کے آنسو روتا ہے۔ یہی شام ہے جس میں روایت ام سلمہ کے مطابق خاتم النبیین روتے تھے، رونے کی شام، اوہ و بقا کی شام، اور یہی شام غریبہ ہے۔ میں نے اپنے دوست سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ اس نے کہا، میں تم سے ناراض ہوا ہی نہیں تھا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے یزیدیت ابھی موجود ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اس دور میں بھی اتنا غلط پروپیگنڈا اتنا کامیاب کیسے ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔